اسی وجہ سے ہمیں قرآن مجید کی جب تفسیر دیکھتے ہیں تو یہ مختلف ڈیپس ہمیں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جب آیت پڑھتے ہیں نماز کے اندر بھی، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما یا صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ خود قرآن مجید صراط مستقیم بتا رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ کس کا ظاہری معنی ہے، لیکن اس کے اندر ایک گہری کیا چیز ہے؟ گہری یہ چیز ہے کہ الذین کا استعمال ہوا ہے۔ الذین سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ نہیں۔ اللہ کا راستہ تو یقیناً، لیکن اللہ کے راستے پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو چل رہے ہیں، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کی ہمیں دعا کرنی ہے۔ اور پھر اس کے اندر اگر گہرے اور معنی دیکھے جائیں تو یہ تقریباً متفقن علیہ روایت ہے کہ جس کے اندر بیان کیا گیا، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ علی صراط مستقیم، علی ابن ابی طالب صراط مستقیم ہے۔ تو یہاں پر جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر یا ثابت قدم رکھ، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ راستہ کہ جو علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے، اس راستے پر ہمیں چلا یا ثابت قدم رکھ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے سورہ قدر کی ایک ظاہری معنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ یا 21 کی رات ہے، یا 23 کی رات ہے، یا 19 کی رات ہے، یا کوئی اور طاق رات ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور گہرا معنی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللیلۃ فاطمہ، یہاں پر رات سے مراد اور شب قدر سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو کوئی بظاہر ہمیں نظر نہیں آئے گا، لیکن پھر اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں وہ بہت چھوٹی زندگی گزارنے والی سیدہ کائنات، وہ غالب آ گئی ہیں بہت سارے مہینوں کے اوپر۔ وہ کس کے مہینے؟ پھر روایت کے اندر بیان ہوا کہ اس سے مراد بنی امیہ کی حکومت کے مہینے۔ تو یہ گہرے معنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ بہت ساری مثالیں ہیں اس کے اندر، کہ جیسے سورہ نبا کی اگر ہم آغاز کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہ یہ سوال کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کہ نبأ عظیم سے مراد کیا ہے، وہ بڑی خبر سے مراد کیا ہے۔ نبأ عظیم کا لغوی معنی ہے بڑی خبر سے مراد کیا ہے۔ وہ بڑی خبر کہ الذی هم فیہ مختلفون، کہ جس کے بارے میں آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سوالات بھی کرتے ہیں اور اختلاف بھی رکھتے ہیں۔ تو اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نبأ عظیم سے مراد قیامت ہے۔ قیامت کے بارے میں ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہیں، کب آئے گی یا نہیں آئے گی، کیسے آئے گی، کیا کیا کچھ ہونے والا ہے، ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے ایک باطنی معنی بھی ہیں کہ جو روایات کے اندر آئے ہیں، جس میں نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ نبأ عظیم سے مراد علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے، کہ جس کے بارے میں لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہیں۔ تو قرآن کے اس طریقے سے آپ کو مختلف معنی ملیں گے، ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے، پھر باطن کے اندر بھی پھر مختلف باطنی معنی ہے۔ اسی طریقے سے متعدد اور آیات میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ایک ظاہری معنی ہے، لوگ سمجھیں گے کہ اچھا وہ معنی مراد لیا جائے، لیکن نہیں، اس کا ایک باطنی معنی بھی ہے اور اس سے مراد امام زمانہ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ اے رسول ان سے سوال کیجئے کہ کیا کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ اگر خدا نے زمین کا سارا پانی نگل لیا اور زمین نے سارا پانی ختم کر دیا تو پھر یہ اپنے لیے میٹھا پانی پینے کا کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو بظاہر اس کا ایک ظاہری معنی دیکھا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ ہاں اگر پروردگار نے سارا پانی ختم کر دیا اور زمین کے اندر دھس گیا سارا پانی تو لوگوں کو پانی کیسے ملے گا؟ لیکن اماموں کی حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر پانی سے مراد امام ہیں، اور اگر امام ختم ہو جائے اور امامت ختم ہو جائے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ سچے امام کو اور حق امام کو تلاش کریں اور لے کر آئیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر خدا نے پانی کی مثال دے کر اصل میں امامت کو سمجھایا۔